آپ پھر بھی کھڑے ہو جائیں گے، لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کے اندر کا آدمی ڈیمیج ہو گیا، آپ کی روح ڈیمیج ہو گئی، تو باہر کی پریشانی ایسا ہے کہ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے ہٹ کیا آپ کو اور آپ فوراً ہی جو ہے کولیپس ہو جائیں۔ دعاؤں میں کتنا وقت، ابھی سرکار سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں کتنا وقت میں درود کے لیے وقف کروں۔ جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، مہنگائی اپنے عروج کے اوپر پہنچ چکی ہے، پیٹرول 300 روپے سے اوپر ہو چکا ہے، ڈالر 300 روپے سے۔ فرماتے ہیں کہ تیرے لیے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج معاشرے میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، چاروں طرف ہمیں غموں کے پہاڑ نظر آتے ہیں، چاروں طرف ہمیں دکھوں کا انبوہ نظر آتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جس کسی کے چہرے کو دیکھیں تو عالم یہ ہے کہ اس کی آنکھیں تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس کسی کے وجود کو دیکھیں تو اس کا وجود لرزتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی ہر طرف مسائل ہیں، ہر طرف پریشانیاں ہیں، ہر طرف دکھ ہی دکھ نظر آتے ہیں، ہر طرف غم ہی غم نظر آتے ہیں۔ جس کسی کے پاس جایا جائے تو صورتحال ایسی ہے کہ اس کا وجود جو ہے پجمردہ ہوا ہے۔ جس کسی کے گھر کے اندر جا کے جھانکے دیکھیں تو عالم یہ ہوتا ہے کہ صاحب دکھ ہی دکھ نظر آتے ہیں، غم ہی غم نظر آتے ہیں۔ ہر طرف یوں کہہ لیجئے کہ مسائل ہی مسائل ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ مسائل کب جا کے حل ہوں گے۔ اچھا، یہ جو ظاہری طور پہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے نا، اس کا اثر آپ کے باطن کے ساتھ بہت ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ ظاہری جتنی بھی وارداتیں ہیں، جب یہ مستقل آپ کے جسم پہ پڑ رہی ہوتی ہیں، آپ کے ذہن پہ، آپ کے قلب پہ پڑ رہی ہوتی ہیں، تو آپ کی روح کو وہ آہستہ آہستہ ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں۔ اب روح چونکہ ریپیئر نہیں ہو رہی ہوتی اور روح کی اوور آلنگ نہیں ہو رہی ہوتی، جیسا کہ میں بلا تمثیل آپ سے عرض کروں کہ جیسے ایک انجن ہوتا ہے نا، انجن کسی بھی گاڑی کا، موٹر سائیکل کا، کسی کا بھی، جب آپ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سرٹن ٹائم تک جو ہے وہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو اوور آلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا تیل پانی بھی تبدیل ہونا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے پرزے بھی تبدیل ہونے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا انجن جو ہے تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کا جو باطن ہے، یہ بھی بیسیکلی جو ایک میکانزم ہے پورا، اور باطن کی بھی اوور آلنگ بہت ضروری ہے۔ اگر باطن کی اوور آلنگ نہیں ہوگی، اگر اس کو آپ جو ہے اس کا تیل پانی تبدیل نہیں کرتے رہیں گے، روحانی طور پہ اگر تیل پانی تبدیل نہیں کرتے رہیں گے، تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو باہر کی جتنی بھی اثرات ہیں نا، وہ آپ کو لے ڈوبیں گے۔ یعنی چونکہ وہ پھر آہستہ آہستہ آپ کے باطن کو ڈیمیج کرنا شروع کریں گے، آپ کی روح کو ڈیمیج کرنا شروع کریں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کولیپس ہو جائیں گے۔ آپ کی روح مضبوط ہو جائے گی، آپ کے اندر جو ہے، اندر کا جو آدمی ہے وہ اگر مضبوط ہوگا نا، تو باہر کتنے ہی پریشانیاں ہوں آپ پھر بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کے اندر کا آدمی ڈیمیج ہو گیا، آپ کی روح ڈیمیج ہو گئی، تو باہر کی پریشانی ایسا ہے کہ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے ہٹ کیا آپ کو اور آپ فوراً ہی جو ہے کولیپس ہو جائیں گے۔ تو آپ کے اندر کی جو مضبوطی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ اس وقت ہوگا صاحب کہ جب آپ کسی بہترین فارمولے کو اپنے ساتھ لگا لیں۔ آج میں آپ کو، اور میں اب جو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، بڑا کمال فارمولہ بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے، کہ وہ ایک ہی فارمولہ ہے جس کے اندر دکھوں کا مداوا بھی ہے، وہ ایک ہی فارمولہ ہے جس کے اندر غموں کا مداوا بھی ہے، وہ ایک ہی فارمولہ ہے جس کے اندر ایک بڑی خاص بات اور بھی ہے کہ عموماً ہماری اور تمام ہی مسلمانوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبولیت کے پر لگا دے۔ ایسا ہی ہے نا، یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ صاحب جو ہم نے بس مانگا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میں عطا کر دے، اور دعا مقبول بھی ہو، منظور بھی ہو، اور ہمیں پھر اس کے ثمرات بھی نظر آنا شروع ہو جائے۔ وہ اور بات ہے کہ ظاہر ہے دعا کی قبولیت کے کئی مدارج ہیں، اس میں یہ کہ جو مانگا وہ دے دیا، یا نعم البدل دے دیا، یا کوئی بلا کو ٹال دیا، یا اس کو میشر کے لیے محفوظ کر دیا۔ لیکن بات وہی ہے کہ وہ قبولیت کے جو مدارج ہیں اس کو وہ طے کرے۔ آج جو میں آپ کے سامنے روایت بیان کرنے والا ہوں وہ ایسی ہے صاحب کہ آپ کے اندر کو بھی مضبوط کر دے گی، آپ کو دکھوں سے بھی انشاءاللہ نجات دے دے گی، آپ کو غموں سے بھی انشاءاللہ نجات دے دے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کو بھی انشاءاللہ قبول کرے گا۔ اور کمال ایک اور بات یہ ہے کہ آپ کے لیے گناہوں کی بخشش کی نوید بھی انشاءاللہ اسی فارمولے میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے وہ سن لیجئے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ممتاز صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہوں، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہوں، اپنی دعاؤں میں کتنا وقت، ابھی سرکار سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں کتنا وقت میں درود کے لیے وقف کروں۔ اب جو کنورزیشن ہے، یہ ہے کنورزیشن جس کو یہاں سے نہیں، یہاں سے سن لیجئے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا صاحب، بہت فائدہ۔ دیکھیں جو کچھ بھی باہر ہو رہا ہے نا، ہم اس کو تبدیل کر سکتے نہیں کر سکتے، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ کسی اور دن بات کریں گے۔ لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنے اندر جو معاملہ ہے نا اس کو تبدیل ضرور کر لیں، اس کو مضبوط ضرور کر لیں۔ اب جو کنورزیشن ہے وہ سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ جب انہوں نے سوال کیا کہ میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں اور کتنا وقت جو ہے میں درود کے لیے وقف یعنی اپنی دعا میں کر لوں، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا تو چاہے۔ اب انہوں نے عرض کیا کہ
کہ کیا 1/4 صحیح ہے؟ یعنی پہلا سوال یہ ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے عرض کیا کہ کیا میں نصف وقت جو ہے وہ مقرر کر لوں، یعنی میں آدھی دعائیں شامل کر لوں اور آدھا جو ہے معاملہ درود پاک کا کر لوں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تو چاہے لیکن اس سے زیادہ کرے تو یہ تیرے لیے اچھا ہے۔ اچھا جی، پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2/3 مقرر کر دوں، یعنی یہ ہے کہ جو اس کا 3/4 حصہ ہے وہ میں درود پاک پہ اور باقی جو 1/4 حصہ ہے وہ میں جو ہے اپنا دعاؤں پہ مختص کر دوں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تو چاہے لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت، اب ذرا سوال سن لیجئے، سرکار علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود پاک کے لیے وقف کر دوں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کیا فرمایا سنیں، فرماتے ہیں کہ تیرے لیے سارے دکھوں، یہ تیرے لیے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ کتنا کمال، کتنا شاندار، کتنا خوبصورت اور کتنا حسین فارمولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دے دیا کہ درود پاک کا درود پاک ہو گیا، دعا کی دعا ہو گئی، یا یوں کہہ لیجئے کہ دعا کی دعا ہو گئی، درود پاک کا درود پاک ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرضی بھی چلی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنیکٹیوٹی بھی جڑ گئی، یعنی ایک برج ہے جو درود پاک کی صورت میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جائے گا، اور ایک ہی برج ہے، وہی برج ہے جو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بھی لے جائے گا، یعنی ایک ہی وقت میں دونوں بارگاہوں سے آپ کو جوڑ دیا گیا۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری جو روح، ہمارا جو قلب اس وقت پژمردہ ہوا ہے نا، دنیا کے مسائل دیکھ دیکھ کے دکھوں میں مبتلا ہیں، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، زیور کیسے کریں گے، جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، مہنگائی اپنے عروج کے اوپر پہنچ چکی ہے، پیٹرول 300 روپے سے اوپر ہو چکا ہے، ڈالر 300 روپے سے اوپر ہو چکا ہے، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، بچوں کی فیس کیسے دیں گے، بجلی کا بل کیسے ادا کریں گے، اتنی تو تنخواہ ہی نہیں ہے صاحب، جی لیں مر لیں، مر بھی نہیں سکتے کہ حرام موت ہے، کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آتا، یعنی سانس نہیں آ رہی ہے، اس صورتحال کے اندر میں کیسے نکلوں؟ نکل لیں گے، یقیناً نکلیں گے، بالکل نکلیں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راستے دے گا انشاءاللہ، لیکن اپنے اندر کے آدمی کو جو ہے وہ پہلے مضبوط کر لیجئے، اس کو نکال لیجئے، اس ٹراما سے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے، اس دکھ سے، اس حبس کے ماحول سے اپنے آپ کو نکال لیجئے، اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کر لیجئے، اور بہترین طریقہ وہی ہے کہ دعا کریں تو ٹکا کے دعا کریں، رک کے دعا کریں، غافل دل سے دعا نہ کریں، یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے، دل سے دعا کریں، اور جس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، یعنی تصور میں گنبد خضرا ہو، تصور میں خانہ کعبہ ہو، درود پاک لب پر ہو، دل سے صدا اٹھ رہی ہو دعا کی صورت میں، جو عرضیاں ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں، دکھ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، غم بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ گناہوں سے جو ہے بخشش بھی عطا کر دے گا، اور اندر جو ہے وہ اوورالنگ ایسی ہو جائے گی کہ آپ کا جو باطن ہے وہ انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا، پھر ظاہر کی پریشانیاں وہ جھیل بھی سکے گا اور اس کا مقابلہ بھی کر سکے گا۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔